السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آج میں ایک ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں آپ کے خدمت میں۔ ایک ویڈیو ہے اپنا کوکب نورانی صاحب، علامہ ہیں، پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں، حنفی ہیں، بریلی مسلک سے ان کا تعلق ہے۔ ان کا ایک واقعہ ہے، ایک بزرگ کا بیان کر رہے ہیں واقعہ کہ وہ 20 یا 25 سال تک بغیر کھائے رہ گئے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ میرے دوستو، یہ مذہب ہے بریلویت، جھوٹ کے علاوہ اس کے اندر کچھ ہے ہی نہیں۔ اور یہ علامہ ہے، پتہ نہیں ان کو کیا پڑھے ہیں مدرسے سے۔ آپ لوگوں کو پہلے میں ویڈیو سناتا ہوں، بعد بھی پھر تبصرہ کرتا ہوں، آپ لوگ سنیں۔ مجاہدہ کا مطلب اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے کوشش، اتنی کوشش۔ فرماتے ہیں میں جنگلوں میں چلا گیا، 25 سال میں نے جنگلوں میں گزارے۔ فرماتے ہیں گھاس پھوس کھاتا تھا، پتے کھاتا تھا، کبھی کبھی وہ بھی نہیں۔ چلو گھاس پھوس کھاتا تھا، پتے کھاتا تھا، یہاں تک تو بات ہم کو صحابہ کرام سے بھی ملتی ہے کہ ہجرت کے وقت میں کئی صحابی نے پتے کھائے ہیں، لیکن آگے انہوں نے اور کئی زیادہ غلو کیا اور صحابہ کرام کے شان میں بھی کمی کی، نبیوں کے شان میں بھی کمی کی، اور تمام نبی اللہ نے بھیجا ہے سب کے شان میں انہوں نے کمی کر دی اپنے بزرگ کے آگے۔ آپ لوگ سنیں کیا کہہ رہے ہیں۔ ملتے تھے، میں بغیر اس کے رہتا تھا۔ فرمایا پھر ایسا وقت آ گیا، 3 برس میں نے کچھ بھی کھایا پیا۔ اونچی گئے غوث پاک کیا فرماتے ہیں، کتنا عرصہ نہیں کھایا؟ اونچی 3 سال پہلے وفات پائی ہے، میرے خیال 3 سال ہی ہوئے۔ غوث پاک 3 سال تک کچھ نہیں کھایا۔ آپ لوگ ذرا غور سے سنیں، غوث پاک 3 سال تک کچھ نہیں کھایا پیا، اور کچھ نہیں تو ادھر سے بول رہے نہیں کھایا تو کہہ رہے ہیں اونچی، یعنی تھوڑا اور زور سے بولو۔ یہی تعلیم دے رہے ہیں کہ درس بزرگی پہ تعلیم دے رہے ہیں۔ اچھا اور سنیں مزید، غوث پاک سے بھی زیادہ بھوکا رہنے والا، یعنی گرو رہ گیا اور چیلا شکر ہو گیا۔ بات سنیں۔ بابا رحمت اللہ نے مانسیرے کا رہنے بابا رحمۃ اللہ علیہ مانسیرے کا رہنے والے ہیں۔ بابا رحمۃ اللہ علیہ سنیے۔ والا تھا، نام تھا رحمت اللہ، اس کو بابا دھنکا کہتے تھے۔ اس بابا دھنکا اس کا یعنی نام تھا رحمۃ اللہ علیہ، تو لوگ عزت میں رحمۃ اللہ علیہ کہنا چاہیے، لیکن ان کو لوگ اتنا نہیں عزت دیا، ان کو بابا دھنکا کہنے لگے اور شاید وہ سن بھی لیتے ہوں گے، اچھا لگتا ہوگا، وہ چیڑتے نہیں ہوں گے۔ ہمارا نام تو کوئی بگاڑے تو ہم کہتے ہیں بھائی ہمارا ہم کو نام سے پکارو، لیکن ان کا نام تھا رحمۃ اللہ علیہ، لیکن ان کو لوگ بابا دھنکا کہنے لگے اللہ اکبر۔ اچھا پھر ان کا واقعہ سنیے۔ بابے نے لوگوں نے وہاں رہ کے دیکھا، 20 برس کچھ کھایا پیا نہیں، پانی کا گھونٹ بھی نہیں۔ 20 برس کچھ کھایا پیا نہیں، لوگوں نے رہ کے دیکھا، پانی کا گھونٹ بھی نہیں پانی کا اونچی اونچی میں کہہ رہا ہوں غوث پاک 3 سال کچھ نہیں کھا پی رہے تو لوگ پریشان ہو رہے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ غوث پاک 3 سال کچھ نہیں کھائے پیے تو لوگ پریشان ہو رہے ہیں۔ یہ بابا دھنکا جو تھے بابا دھنکا 20 سال تک کچھ نہیں کھائے پیے تو لوگوں کو کوئی ٹینشن ہے ہی نہیں۔ اچھا اس بابے کے پاس 6 مہینے رہ کے لوگوں نے دیکھا بابا کچھ بھی کھاتا پیتا۔ دیکھو جھوٹ کے اندر میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جھوٹ کے اندر ایک سوسا ہوتا ہے جو پکڑے جاتے ہیں۔ دعویٰ ہے 20 سال نہیں کھانے کا، ٹھیک ہے، آپ لوگ اس بات پہ غور کریں۔
دعویٰ ہے یہاں پہ 20 سال نہیں کھانے کا، لیکن لوگ 6 مہینے رہ کے دیکھ رہے ہیں کہ وہ 20 سال تک نہیں کھا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ شاید میرا بات آپ لوگ کو سمجھ میں آئے، اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ میرا بات آپ لوگ سمجھ لیں۔ دعویٰ ہے 20 سال تک نہیں کھانے کا۔ اب 20 سال تک ایک آدمی کے پاس کون ٹھہرا رہے گا بھائی اس کا دیکھنے کے لیے وہ کھا رہا ہے یا نہیں پی رہا ہے؟ لیکن اب آپ لوگ خود سوچیں کہ وہ جو 6 مہینے جو اس کے پاس ٹھہر رہے تھے ان کے پاس کوئی کام نہیں تھا، یعنی نہ ان کے بیوی بچے، وہ اسی چکر میں لگے ہوئے تھے 6 مہینہ تک کہ میں ان کو دیکھوں وہ کھا رہے پی رہے کہ نہیں۔ مطلب آج جو تبلیغی جماعت والے نکل رہے ہیں تبلیغ کرنے 4 مہینے کے لیے، تو ان کو علماء اس کے اوپر اس کے اولادوں کو ناجائز ہونے کا فتوے لگا رہے ہیں۔ ہاں، وہ جو فاروق رضوی ہے نا، تو وہ کیا کیا بولتا ہے، تبلیغ میں جاتے ہیں 4 مہینے، ان کی بیویاں پتہ نہیں کیا کیا کرتی ہیں، پھر اولاد پیدا ہوتا ہے تو وہ حرام ہوتا ہے۔ اور یہ بابا دھنکا کے پاس بابا جو دھنکا تھے ان کے پاس لوگ صرف اس وجہ سے رک جا رہے ہیں دیکھنے کے لیے 6 مہینے تک کہ بابا کچھ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں کہ نہیں۔ اچھا 6 مہینے رک رہے ہیں اور 20 سال تک عنوان لگا لے رہے ہیں کہ مطلب میں 6 مہینے رکا ہوں تو یہ آدمی 6 مہینے تک بھوکا رہ سکتا ہے تو 20 سال تک بھی بھوکا رہ سکتا ہے، اس لیے انہوں نے کہہ دیا وہ لوگوں نے۔ اچھا یہاں پہ ایک لوگ نہیں ہے، لوگوں نے، یعنی اس کے اندر بہت سارے لوگ ہوں گے جو 6 مہینے تک رک کے دیکھے ہوں گے کہ بابا کچھ کھا رہا ہے پی رہا ہے کہ نہیں۔ 6 مہینے رک گئے، عنوان لگا لیے کہ بھائی اگر یہ 6 مہینے نہیں کھا سکتا ہے تو 20 سال بھی نہیں کھا سکتا ہے۔ استغفر اللہ۔ کیا آپ لوگ خود سوچیں کہ کیا یہ قرآن اور حدیث کے سب باتیں موافق ہیں؟ استغفر اللہ۔ یعنی آپ لوگ جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ سب سے معتبر دنیا میں اللہ نے کس شخص کو پیدا کیا، کون وہ ذات ہے؟ اللہ کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے جو ساتھی تھے، ان کے جو ساتھ میں رہنے والے صحابہ کرام جس کو کہا جاتا ہے، ان کی زندگی کا آپ مطالعہ کریں، خود اللہ کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آپ مطالعہ کریں تو اتنا تک تو آتا ہے کہ ایک چاند سے ایک چاند تک ان کے گھر میں پھانکے رہتے تھے، لیکن کھجور پانی، کھجور کا گٹھلی کھا کھا کے وہ لوگ رہ جاتے تھے۔ کبھی بھی کسی صحابی سے یا کسی بھی نبی سے، یہ میرا چیلنج ہے پورے بریلویوں کو، بریلی سے لے کے بغداد تک، کہ کوئی بھی نبی ایسا نہیں گزرا ہے جو اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ یہ نبی اتنے سال تک یا اتنے مہینے تک نہیں کھاتے تھے۔ ٹھیک ہے، کوئی بھی صحابہ اکرام سے یہ ثابت نہیں ہے۔ سب سے بہتر اللہ کے نزدیک اللہ کے اولیاء انبیاء ہوتے ہیں، سب سے بہتر انبیاء لوگوں میں چنندہ ہوتے ہیں۔ کسی انبیاء سے یہ ثابت نہیں، کسی صحابہ سے یہ ثابت نہیں ہے، لیکن پتہ نہیں ان کا کون سا ایک علیحدہ جو ان کا دین کے مذہب کے اندر ایک بزرگ ہوتے ہیں جو ان نبیوں کو صحابہ کو پھلانگتے ایسے ولایت پہ فائز ہو جاتے ہیں کہ مطلب ان کو کھانا پینا، گھر بیوی بال بچے سے کچھ مطلب ہی نہیں رہتا ہے۔ حالانکہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ جو اپنے نفس پہ ظلم کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ بہرحال وہ حدیث آپ لوگ کو نظر سے گزری ہوگی کہ 3 صحابہ کرام آئے اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اہلیہ ہیں امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول کا گھر کا عبادت کیسا ہوتا تھا، تو وہ فرماتی کہ اللہ کے رسول عبادت ایسا کرتے، تو ان لوگوں کو کم لگا کہ شاید یہ ان کے لیے ہمارے لیے کم ہے، اللہ کے رسول تو بخشائے ہیں۔ تو چلو ایک نے کہہ دیا کہ میں تو رات بھر سوؤں گا نہیں، میں رات بھر جاگ کے عبادت کروں گا۔ ایک نے کہہ دیا کہ میں شادی نہیں کروں گا تاکہ مجھے عبادت کرنے میں کچھ رکاوٹ ہو، اور ایک نے کہہ دیا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا۔ ایک صحابہ کرام جو تھے، یہ 3 صحابہ کرام جو تھے، تینوں نے 3 قسم کے بات بولے کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، ایک کہہ رہے ہیں کہ میں شادی نہیں کروں گا، ایک کہہ رہے ہیں کہ میں ہمیشہ
मतलब रात को मैं सोऊंगा नहीं, सिर्फ इबादत ही करता रहूँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में आए, उनको ये बात को खबर मिली, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर पलटे, उनको तलाश किए। उन्होंने कहा कि तुम लोगों ने ऐसा ऐसा कहा है। सहाबा इकराम ने कहा जी हमने कहा है। तो कहते हैं अल्लाह के रसूल कि देखो मैं रात की इबादत भी करता हूँ और सोता भी हूँ, मैं इबादत भी करता हूँ, मेरे पास मेरे अहलिया भी हैं, मैं शादी भी किया हूँ, और मैं रोज़ा भी रखता हूँ, छोड़ता भी हूँ। फिर आगे फरमाते हैं कि फमन रगीब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, यही मेरा सुन्नत है और जो इससे मुंह मोड़ेगा वो हम में से नहीं है। तो हम तो कितने दिन से यही कह रहे हैं कि जितने बुजुर्ग बाबा हैं, अगर उनका अमल ऐसा उन्होंने किया है तो फिर ये अल्लाह के रसूल की उम्मत में से है ही नहीं, और कोई उम्मत होंगे शैतान की उम्मत, लेकिन ये तो अल्लाह के रसूल की उम्मत से है नहीं। बहरहाल अब इस पे देखिए हदीस क्या कह रही है, हदीस क्या कह रही है, और हदीस आप लोग सुनिए, उनका बात करिए। कोकब नूरानी साहब है, बाबा धनक्का के बारे में बात करें। आइए हदीस सुनिए। देखिए हदीस है अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काल काना दाऊद अलैहिस्सलाम ला याकुलु इल्ला मिन अमली यदिही। ये बुखारी का हदीस है और है ये किताबी बाब कसब रजुल अमाल यदी किताबुल अंबिया और किताबुल तफसीर। ये फरमाते हैं, यह तर्जुमा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जो थे, दाऊद अलैहिस्सलाम, अब वो तो नबी है ना भाई, आप लोगों को भी तो नहीं बताना पड़ेगा, नबी थे। दाऊद अलैहिस्सलाम जो थे वो अपने हाथ की कमाई ही से खाना खाते थे, यानी अपने हाथ की कमाई जो अपने हाथ से मेहनत करके ही वो खाते थे। ये दाऊद अलैहिस्सलाम का एक किस्सा है, अल्लाह के रसूल बयान कर रहे हैं। उसके बाद फिर फरमाते हैं वो अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काल काना जकरिया अलैहिस्सलाम नज्जार। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम बढ़ई थे, नज्जार थे, वो ये काम करके अपना पेट भरा करते थे। अब बताइए ये अंबिया लोग का ये हाल है कि अंबिया अपने हाथ से मेहनत कर कर के खा रहे हैं। खुद आप लोगों को पता है कि वो जो खैबर का वाक़या आप लोग को मालूम है, जो खंदक खोदा जाता था, तो एक सहाबी भूख से लथपथ होकर कह रहे हैं अल्लाह के रसूल, मैं देखिए कि भूख की शिद्दत से मैं अपने पेटों पे पत्थर बांधी हुई है, और उठा के कपड़े उठा के दिखा रहे, देखिए मैं एक पत्थर बांधा हुआ हूँ। तो अल्लाह के रसूल कह रहे हैं कि मेरे साथी, मेरे प्यारे साथी, तो भूख की शिद्दत से तू एक पत्थर बांधा हुआ है, देख तेरे आका ने, तुम्हारे आका ने 2 पत्थर बांधे हुए हैं। लेकिन ये कोई 1 साल 2 साल और 40 दिन या और 50 दिन और 2 महीने 3 महीने का वाक़या नहीं था, ये चंद दिनों का वाक़या था। तो नबियों के पेट पे और सहाबा के पेट पे पत्थर बांधने की नौबत आ गई। और ये बाबा हैं, कौन बाबा हैं? धनक्का। ये बाबा जो धनक्का है 20-20 साल तक खाए पिए नहीं है, इनके पास 6-6 महीने लोगों ने रात दिन गुजार के चीज़ भी देखा है। तो ये है इनका मनहज। अल्लाह अकबर, मज़ा आ रहा है। अस्तगफिरुल्लाह, लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, झूठों पे अल्लाह की लानत। चलिए फिर देखते हैं और तलाश करते हैं इनका नमूना वीडियो, फिर बनाते हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह से दुआ है कि तमाम मुसलमानों के अल्लाह सही दीन को समझ दे और सही अमल करने की तौफीक दे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।